بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ساتھی مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اکابر قریش کی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی تو ان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی۔ تنگ آ کر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر اعلیٰ سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ قصی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں اہم امور پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں قریش کے تمام سرکردہ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ابلیس بھی ایک عقل مند بوڑھے کا بھیس بدل کر اجلاس میں شرکت کے لیے چلا آیا۔ جب منتظمین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو بولا، میں سامنے کے پہاڑوں پر رہتا ہوں، سنا تھا یہاں کوئی ضروری اجلاس ہو رہا ہے، سوچا میں بھی شامل ہوتا چلوں، شاید کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اس پر اسے شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ بڑی گرما گرم تقریریں ہوئی۔ مقررین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لیے ایک بے حد تشویشناک خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ شرکائے اجلاس کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے معاذ اللہ ٹھوس تجاویز پر غور ہوگا۔ اجلاس میں 3 اہم تجاویز زیر بحث آئیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے۔ نمبر 2، جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 3، فوراً قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ زنجیروں میں جکڑ کر قید کا منصوبہ پیش کرنے والوں نے کہا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر ابلیس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا کروا لیں گے اور یوں قریش کا وقار پھر خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ جلا وطنی کے منصوبہ والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بار لوگوں سے دور اور آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو مسلمان انہیں فراموش کر دیں گے اور قریش بھی سکھ چین کا سانس لے سکیں گے۔ ابلیس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساحرانہ شخصیت، مؤثر انداز خطابت اور روح اسلام کی داخلی قوت کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ارد گرد مداحوں کے ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ اپنی جلا وطنی کے دوران وہ اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن حملہ آور ہو کر قریش کے اقتدار کو ہی تہس نہس کر دیں۔ جلا وطنی کا منصوبہ بھی مسترد ہوا۔ جب عمر قید اور جلا وطنی کے منصوبے مسترد ہو چکے تو ابو جہل نے کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا معاذ اللہ ایک قابل عمل منصوبہ بنایا ہے۔ اپنے خطرناک منصوبے کی تفاصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر ایک قبیلہ ایک جنگجو نوجوان چن لے، ان منتخب نوجوانوں کو تیروں اور تلواروں سے مسلح کر دیا جائے، پھر یہ مسلح دستہ یکلخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا فوری خاتمہ کر ڈالے معاذ اللہ۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا قبیلے پر عائد نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں سارے قبائل مجموعی طور پر ملوث ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمہ کے بعد معاذ اللہ مسلمان قریش کے تمام قبائل سے نمٹ نہ سکیں گے اور بالآخر خون بہا ادا کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ابو جہل کی تقریر سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، یہ شخص ٹھیک کہتا ہے، میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ چنانچہ فوری قتل کا ناپاک منصوبہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد وہ تاریخی اجلاس ملتوی ہوا اور تمام مندوبین نہایت سکون، اطمینان اور مسرت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اجلاس کے بعد قریش کے عیار اکابر
قتل کے منصوبہ کی فوری تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا معاذ اللہ طریقہ کار وضع کر لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا مسلح دستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے نہ پائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے معاذ اللہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کو کہا اور ان پر اپنی وہ سبز چادر ڈال دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ پہرے دار یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اوڑھے محو خواب ہیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے مکان سے باہر نکل گئے۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم سے چادر سرکائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر پہرے دار ہکے بکے رہ گئے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے اس لیے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی موصول ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو خوشی کے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کے سارے سفر کا منصوبہ طے کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ سے باہر واقع غار ثور میں کچھ عرصہ قیام کریں اور پھر وہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب چل نکلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ پہلے ہی سے خرید کر کسی محفوظ جگہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی جمع شدہ امانتیں واپس کرنے کے بعد ہی مکہ سے روانہ ہوں۔ دونوں دوست چپکے مکہ سے باہر نکلے اور کوہ ثور جا پہنچے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمے یہ کام سونپ رکھا تھا کہ وہ مکہ کے گلی بازار میں لوگوں کی باتیں سنیں اور انہیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اپنے آزاد شدہ غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت تھی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلہ کو حسب معمول مکہ کے چرواہوں کے ساتھ چراتا رہے اور غار ثور میں قیام کے دوران دودھ اور گوشت مہیا کرتا رہے۔ اپنی بیٹی اسما کو حکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں غار میں کھانا لاتی رہے۔ ان انتظامات سے مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں کفار کی سرگرمیوں کی باقاعدہ اطلاع ملتی رہے اور کھانے پینے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ جب دونوں دوست کوہ ثور پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ غار ثور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے چھلنی ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے پر پہنچ کر نیچے اتار دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تسلی کے لیے پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے کہ اس میں کوئی سانپ یا جنگلی جانور نہ ہو۔ دونوں نے غار میں 3 روز قیام کیا۔ اسی دوران دشمن کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نرغے سے نکل چکے ہیں۔ چنانچہ بڑے زور شور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت مضطرب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
حقیقت یہ تھی کہ قدرت بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک مکڑے نے غار کے منہ پر جال بنا دیا تھا، قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تعاقب میں ادھر آنے والے جال اور گھونسلہ دیکھتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اس قدر ویران جگہ میں کسی انسان کا چھپنا ممکن نہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دوسری سمتوں کی جانب نکل جاتے۔ جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹنیوں کے انعام کا فوراً اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، انعام کے لالچ میں کئی ٹولیاں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر سمت پھیل گئیں۔ ادھر ابو جہل چند گنڈوں کو لے کر سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچا اور اسما سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ جب اسما نے لا علمی کا اظہار کیا تو ابو جہل سخت برہم ہوا۔ اس گنوار نے اسما کے منہ پر بڑے زور سے تھپڑ مارا۔ بیچاری بچی لڑکھڑا کر گر پڑی اور اس کی بالیاں اڑ کر دور جا گریں۔ قریش کے متعدد افراد اور ٹولے بڑی سرگرمی سے مسلسل 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتے رہے۔ چوتھے روز دشمن کا جوش و خروش قدر ماند پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 اونٹ غار میں لے آئے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بیٹھ گئے۔ دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے پیچ و خم کھاتے ہوئے لمبے ساحلی راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے ایک تجربہ یافتہ رہنما کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھیں۔ تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر 16 ستمبر 621 عیسوی کو چپکے سے غار ثور سے نکلا اور مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہوا۔ انعام کے لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں رات دن سرگرداں رہے، ان کے قصے بے حد دلچسپ ہیں۔ ایک دن سراقہ بن مالک اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا، بخدا میں نے 3 اونٹ سواروں کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہی تھے۔ سراقہ کے منہ میں انعام کے لالچ سے پانی بھر آیا، مگر اس نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوسروں کو بھٹکانے کے لیے کہنے لگا، وہ تو فلاں فلاں تھے جو اپنے کھوئے اونٹ کی تلاش میں تھے۔ چالاک سراقہ اندر ہی اندر تعاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر چپکے سے گھر کے اندر داخل ہوا، اپنا گھوڑا تیار کیا، پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلح ہوا اور فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے۔ روانگی سے پہلے اس نے تیروں کی فال نکالی۔ جو تیر نکلا اس پر لکھا تھا، اسے گزند مت پہنچاؤ۔ سراقہ کو یہ فال ناگوار گزری۔ فال دہرائی گئی تو دوسری بار بھی وہی تیر نکلا۔ سراقہ بہت مایوس ہوا۔ عربوں کے مروجہ دستور کے مطابق اسے تعاقب کا ارادہ فوراً ترک کر دینا چاہیے تھا، مگر 100 اونٹوں کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سراقہ کا تیز رفتار گھوڑا سرپٹ دوڑے جا رہا تھا۔ راستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ رہا۔ اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے ہوئے اس نے پھر تیروں کی فال نکالی۔ اس مرتبہ پھر وہی تیر نکلا، اسے گزند مت پہنچاؤ۔ سراقہ انعام کے لالچ میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑا پھر سرپٹ دوڑایا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر گرا۔ سراقہ نے فوراً تیروں کی فال نکالی، نتیجہ پھر وہی نکلا، مگر سراقہ نے ہمت نہ ہاری اور تعاقب جاری رکھا۔ تھوڑے وقفہ کے بعد آخر اسے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا اونٹ قافلہ نظر آ ہی گیا۔ اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل ختم ہو گیا ہو۔ سراقہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا بالکل قریب جا پہنچا،
मगर दफ़अतन घोड़े ने फिर ठोकर खाई। इस दफ़ा घोड़ा खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी अगली टांगें मिट्टी की मोटी तह में बुरी तरह धंस गई। जख्मी घोड़े ने मिट्टी में उलझी हुई टांगें बाहर निकालने के लिए हाथ पांव मारे तो गर्द की एक मोटी सी दीवार ऊपर उठ खड़ी हुई, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट काफिला सुराका की नज़रों से बिल्कुल कट गया। सुराका सख्त खौफजदा हो चुका था। उसके होशो हवास दुरुस्त हुए तो उसने इन सब वाक़यात पर जल्दी जल्दी गौर करना शुरू किया। अब तो उसे यकीन हो चुका था कि कोई गैबी ताकत ऊंट सवारों की हिफाजत कर रही है। इसी असना में गर्द का उठता हुआ गुबार बैठ चुका था और दोनों ऊंट फिर से सामने नजर आ रहे थे। मगर अब सुराका के सर से इनाम का भूत उतर चुका था। उसने ताक़ुब का इरादा बिल आखिर तर्क कर दिया और बुलंद आवाज़ से बोला, मैं फलां हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इसे पूछो आखिर चाहता क्या है। इस पर सुराका बोला, मुझे तहफ़्फ़ुज़ की एक दस्तावेज़ चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान तय हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इसे ये तहरीर दे दो। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर ने जानवर की एक हड्डी और बाजों के बकौल ठेकरी या कागज़ पर यह तहरीर लिख दी और उसे सुराका की जानिब फेंक दिया। सुराका ने उसे अपने तरकश में रख लिया और ताक़ुब तर्क करके घोड़े का रुख वापस मक्का की तरफ फेर दिया। ताक़ुब करने वालों में एक शख्स बुरेदा असलमी भी था। वो इनाम के लालच में अपने 70 घुड़सवारों के हमराह किस्मत आजमाई के लिए निकला था। खुशकिस्मत बुरेदा ने अंजामकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी को पा लिया। मगर जब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहर आफरीन शख्सियत और पुरवकार चेहरे से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ताक़ुब ही तर्क कर दिया बल्कि सब के सब मुसलमान भी हो गए। दुश्मनों की जद से बच बचाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हा ब लम्हा मंजिल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो एक तिजारती काफ़िला के साथ शाम से लौट रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में सफ़ेद मलबूसात के तोहफ़े पेश करने की सआदत हासिल की। दुश्मन की पहुँच से महफूज रहने के लिए आम रास्ते की बजाय साहिल के साथ गुजरने वाला तवील और तकलीफ दे रास्ता इरादतन इख्तियार किया गया था। उस पुरखतर और पेचो खम खाते हुए रास्ता की मुख्तलिफ मंजिलें तय करते हुए 2 ऊँटों का ये छोटा सा काफ़िला अंजामकार बखैरियत तमाम मदीना के नवाही इलाका में दाखिल हो गया।